بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ نے مجھے بجٹ 2025-26 پہ بات کرنے کا موقع دیا. میرے سے پہلے جو میرے آنریبل کولیگ میرے بھائی نے بات کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کے بارے میں, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے بارے میں جو بات ہوئی ہے اس پہ ہم ایگری کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گورنمنٹ کو بنانے کے لیے اور جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا ایک قربانی دی ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے ہماری نون لیگ کی سپورٹ میں ووٹ کیا تاکہ ہم اپنی پاکستان کی اس جمہور کو ڈیریل ہونے سے بچا سکیں. نو ڈاؤٹ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ملی ہیں, اور جب ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو ووٹ دیا تو اس چیز پہ کوئی مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ جب کچھ چیزیں ایگریمنٹ ہوتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کے بیچ میں, تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں, کیونکہ ہمارے لیے یہ پرائم منسٹر یا ڈیپٹی پرائم منسٹر, یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام ہمارے ساتھی بہت آنریبل ہیں. ایچ ای سی کی بات کر لیتے ہیں سر, کہ ایچ ای سی میں ایک بہت بڑا فنڈ رکھا گیا, اس بار رکھا گیا ہے, انشاءاللہ وہ پاس بھی ہوگا, اور اس میں سے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب نے ایگری کیا تھا کہ اس میں سے 4.8 بلین سندھ کو دیا جائے گا. جب وہ ایگریمنٹ ہو گئی تو اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ اس کی کمپلائنس ہوگی, کیونکہ ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب بہت آنریبل ایک عہدہ ہے اور وہ ماشاءاللہ بہت آنریبل بندے. لیکن جب بجٹ میں دیکھا گیا تو ایلوکیشن صرف 2.8 بلین کی ہوئی ہے. اب اس بات کا اگر اعتراض کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ اسمبلی میں اعتراض کرنا ہے کہ جب آپ ایز اے ڈیپٹی پرائم منسٹر آپ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ایگری کرتے ہو تو اس کو آپ کم از کم اس کو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از فیئر, اور وہ چیز ہمیں یہاں پہ رکھنا بہت ضروری تھی. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز نظر آئی جو کہ ایک رول کی بات ہے کہ جب ڈیفنکٹ ہو گئی پی ڈبلیو ڈی تو اس کے پیسے باقی 3 صوبوں کو دے دیے گئے, تو صرف سندھ کے پیسے یہاں پہ ہاؤسنگ میں کیوں رکھ لیے گئے؟ یہ سندھ کے ساتھ ایک الگ سلوک کرنے کی وجہ کیا ہے آخر؟ پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی سپورٹر, ہماری جماعت کے سب سے زیادہ میرے خیال سے نون کے بعد جو سپورٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ, اور اس کے ساتھ اس طرح کیوں ڈیل کیا جاتا ہے کہ کے پی کو بھی پیسے مل جاتے ہیں, وہ پی ڈبلیو ڈی والے, بلوچستان کو بھی مل جاتے ہیں, پنجاب کو بھی مل جاتے ہیں, اور سندھ کے روک لیے جاتے ہیں, وہ ہاؤسنگ کے تھرو ہوتے ہیں. اٹس اے میٹر آف رول. اس پہ ہمیں یہاں پہ بات کرنا ضروری ہے, ان چیزوں کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ اس طرح سے الگ الگ ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی. یہاں پہ کچھ دیر پہلے ہمارے کچھ ایک پارٹی کے کولیگ ناراض ہو رہے تھے, بہت جذباتی ہو رہے تھے. سر فیکٹ یہ ہے کہ کراچی ہم سب کا ہے, کراچی سندھ کا حصہ ہے, اور سندھ کا حصہ ہوتے ہوئے ہم سب جو سندھ میں رہنے والے ہیں اور سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ ہم سب اس کو اون کرتے ہیں اور ہمارا حصہ ہے. ان کے لیے میں کچھ ڈیٹیلز شیئر کر دوں کہ اے ڈی پی 2024 اور 2025 میں سندھ کی گورنمنٹ نے رکھے سر. اس سال بھی 199 بلین اگین کراچی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے اگین رکھے. یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اون کرتی ہے اب کراچی کو, اور کراچی ہمارے سندھ کا حصہ ہے اور وہ ہمارا ہے. بجٹ پہ آتے ہوئے سر بات کروں گا. ڈپٹی اسپیکر صاحب, بجٹ ایز یوزول, اب یہ بجٹ ریچول بن گیا ہے, بس ہمیں جون میں اکٹھے ہو کے یہاں پہ بیٹھ کے اور بجٹ کے ایک پروسیس ہے اس سے صرف گزرنا ہوتا ہے. جس چیز کی ضرورت ہے اس پہ ہم لوگ آتے نہیں ہیں کہ بجٹ کو ریولیوشنرائز کر کے ایک اکنامک ڈائریکشن دیں سر, ایک ایسی ڈائریکشن دیں جس سے ہم پاکستان کو ایک سیدھی اس میں سطح میں لے جائیں جہاں اگلے 2-4 سال میں انشاءاللہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں. لیکن اس کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ بس ایک بجٹ کا پروسیس آتا ہے اور ہم اس ایک ریچول سے گزرتے ہیں. بہرحال اگر فگرز کوئی دیکھ لیں تو ڈپٹی اسپیکر صاحب 12.9 ٹریلین کا لاسٹ ٹائم ایف بی آر کا ٹارگٹ تھا جو انہوں نے خود ہی سیٹ کیا تھا.
اس میں سے 11.9 ٹریلین شارٹ فال ہوا. اب اس کو 11.9 ٹریلین سے بڑھا کے اب 14 ٹریلین پہ لے گئے. اب جب لاسٹ ایئر 11.9 ٹریلین ریکوری ہوئی ہے تو 14 ٹریلین تک پہنچانے کے لیے وہ اب الگ الگ طریقے سوچ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ہوگا. اس میں سے ایک طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہے 37A کو, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کسی کو بھی بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ثبوت کے اریسٹ کر سکتے ہیں, اور وہ پاورز لوور لیول تک ڈیلیگیٹ کیے جا رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہراس کر کے لوگوں سے اس طرح ریکوریز کریں؟ مے بی شارٹ ٹرم میں تو آپ ریکوریز کر لیں, لیکن ان دا لانگ رن اٹس گوئنگ ٹو بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. It is against the very idea of growth and taxes based on growth, sir. ہم لوگ پچھلے سالوں میں SIFC جیسے پروجیکٹ لا کے یہ شو کرتے ہیں کہ ہم لوگ انویسٹمنٹس بڑھوا کے اس ڈومیسٹکلی اور فورن انویسٹمنٹس کو بڑھا کے ہم گروتھ لانا چاہتے ہیں, اور جب وہ گروتھ آئے گی تو آٹومیٹکلی ٹیکس کی ریکوریز بھی بڑھ جائیں گی. لیکن پھر ساتھ ساتھ ہم ایسے قانون لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ہم فورن انویسٹرز اور ہمارے ڈومیسٹک انویسٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہراس کر کے آپ سے پیسے لیں گے. یہ تو اینڈ آف دا ڈے لانگ رن میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے سر, کیونکہ اس سے جو پیرالل, ڈپٹی اسپیکر صاحب بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ جو پیرالل ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی چل رہی ہے, جو کہ ایک انلیگل اکانومی چل رہی ہے, جس سے ہمارے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, وہ اکانومی اور زیادہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی اور زیادہ اسٹرینتھن ہوگی. ایسے ہم نئے قانونوں پہ بات کر رہے ہیں جس میں اب ہم نے بینکس کے اوپر اتنا پیسے رکھنے اور پیسے نکالنے پہ اتنے ٹیکسز اور اتنے لاز اس میں لگا دیے ہیں کہ کوئی بندہ پیسہ نہ رکھنے کے لیے تیار ہوگا, اور اگر پیسے رکھ بھی دیے تو نکالنے کے لیے بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں اور وہ نکال بھی نہیں سکتا اسے. تو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے. ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہم اس طرح ہراس کر کے اپنی بزنس کمیونٹیز کو یا اپنے پاکستان کے شہریوں کو ہم ان سے ریکوریز کروائیں گے, یا ہم ایسی پالیسیز لے کر آئیں جس سے اوور آل انویسٹمنٹ بڑھے, جس سے اوور آل گروتھ بڑھے, اور اس گروتھ کے اوپر ہمیں زیادہ ٹیکسیشن ہو. کیوں نہیں یہ FBR والے دیکھتے بیسٹ جو دنیا میں بیسٹ پریکٹسز ہیں. کہ FBR میں کون سے ایسے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگوں کو سب کو اریسٹ کر لو اور اریسٹ کر کے ان سے پیسے لے لو. ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہاں پہ لانگ ٹرم پالیسیز کے اوپر بھی ہم لوگ ہر سال کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. ہماری چارٹر آف اکانومی کے اوپر ہر سال بات کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پالیسی دی جاتی ہے, ایک لانگ ٹرم پالیسی پہ کام ہوتا ہے, اور پھر اس کے اوپر شارٹ ٹرم میجرز ہوتے ہیں جو کہ اس لانگ ٹرم پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں کام آتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ شارٹ ٹرم میجرز جو سال بہ سال ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ہماری وہ سیزنل پالیسیز جو ہے کمپلیٹلی انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جی سر, میں کہا اب جس طرح سولر کی ہی بات کر لیتے ہیں. پچھلے سالوں میں ہم نے گرین انرجی کو ہم نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس سال ہم نے 18% سولر کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اب ان چیزوں سے ہوتا ہے, یہ سیزنل پالیسی ہے. اس سیزنل پالیسی پھر ہمیں دوبارہ اپنا وہ کانفیڈنس ان کا بلڈ کرنے پڑتا ہے. اسی طرح میں ایگریکلچر پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں سر. ہم لوگ سب کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر پاکستان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹر ہے, ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں ہم اس کو. اس کے ساتھ حالات کچھ ایسے ہو رہے ہیں کہ ابھی بھی منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی نے میرے خیال سے کوئی 34 بلین کی گرانٹس مانگی ہیں, جس میں ہارڈلی کوئی 4 بلین یا کچھ اس طرح کا اماؤنٹ ہے جو انہوں نے PSD میں رکھا ہے, باقی تنخواہوں میں جا رہے ہیں.
لیکن اتنی بلینز آف روپیز کی اتنے سالوں سے تنخواہیں بھرتے ہوئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ریزلٹ زیرو ہے، ریزلٹ نیگیٹو میں ہے سر۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، ایک زمانے میں ہم 14 ملین بیلز پاکستان پروڈیوس کرتا تھا کاٹن کی، اس پچھلے سال میں ہم نے صرف 5 ملین بیلز پروڈیوس کی۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ جو 14 ملین بیلز آج سے 10-15 سال پہلے ہم پروڈیوس کرتے تھے، آج ہم 5 ملین بیلز پہ آ گئے، تو یہ جو اربوں روپے کی ہم ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ کہاں یوز ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ 14 بلین سے 5 بلین پہ آ گئے اور ہم ریکوری کر کے اب خوش ہو رہے ہیں کہ ہم شاید 6 یا 7 بلین پہ چلے جائیں، ملین بیلز پہ چلے جائیں۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ ہمارے پاس ایشو، اب اس میں ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو اوور آل ایگریکلچر کے بارے میں بتایا گیا کہ 0.5% گروتھ آئی ہے۔ سر پہلی بات تو یہ کہ ہماری پاپولیشن، یس سر، ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے 2.5% پر اینم سے۔ اگر اس کی کمپاؤنڈنگ ملٹیپلیکیشن کریں تو اگلے 10 سال میں 33%، 1/3 ہماری پاپولیشن بڑھ جائے گی۔ پوری دنیا کنسرنڈ ہے، پوری دنیا کے لیے یہ سمجھے کائنیٹک تھریٹ جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہے۔ اگر 33% ہماری پاپولیشن اگلے 10 سال میں بڑھتی ہے اور ہمارا ایگریکلچر 0.5% سے گرو کر رہا ہے تو کس طرح ہم فوڈ سیکیورٹی دیں گے؟ اور اس میں بھی جو 0.5% بڑھا بھی ہے اس میں سر فشریز اینڈ فارسٹ کی وجہ سے اس میں گروتھ آئی ہے، اس میں بڑھا ہے۔ ادروائز جو آپ کی مین کراپس ہیں وہ -13% گئی ہے فرام لاسٹ ایئر۔ شکریہ، شکریہ۔ وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وائنڈ اپ کر لیں پلیز، وائنڈ اپ کر لیں، 3 اسپیکر ہیں بریک سے پہلے تو آئی انڈرسٹینڈ، میں سمجھتا ہوں لمیٹیشن سر کہ کافی اسپیکرز بات کریں گے اس کے اوپر۔ سر بات یہ ہے کہ ایگریکلچر کو ہمیں اس طرح کچھ پروموٹ کرنا ہے کہ ہم اپنی فوڈ سیکیورٹی کو، مطلب وی ہیو ٹو سیکیور نیشنل فوڈ سیکیورٹی۔ % پہ چلی جائیں فرام لاسٹ ایئر، دس از ناٹ پاسبل۔ آج تک گورنمنٹ نے کاٹن کے اوپر کوئی پالیسی نہیں دی ہے، کسان کہاں جائے گا سر؟ ابھی کاٹن کی سوئنگ ہو چکی ہے اور آج تک ہمارے پاس کاٹن کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ویٹ کے اوپر پالیسی نہیں ہے، کوئی اوور آل مین کراپس کے اوپر پالیسی نہیں ہے سر۔ اگر ٹائم بہت تھوڑا ہے میں کچھ چھوٹی چیزیں اور آپ کے سامنے رکھتے جاتا ہوں۔ ایک تو سر ڈیجیٹل پریزنس جو پروسیڈ ایکٹ ہے 2025 کا، اس میں گڈز اینڈ سروسز مینشن کیے گئے ہیں۔ گڈز کی حد تک تو ٹھیک ہے سر، کائنڈلی یہ نوٹ کیجئے گا کہ اس میں جو سروسز ہیں وہ پروونشل ڈومین میں آتے ہیں، یا تو وہ صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے حد تک ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اوور آل پاکستانیز کی بات کی گئی ہے تو آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ پورے پاکستان کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا۔ تو اگر پورے پاکستان کے اوپر امپلیمنٹ۔ شکریہ جی جی جناب شہرام خان صاحب، آپ کو موقع دیا وائنڈ اپ کرنے کا۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ نہ کریں نا، اگر بولنا چاہیں آپ کی 1 منٹ تشریف رکھیں۔ جی 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 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، پلیز وائنڈ اپ کریں۔ 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ کا اتنا بہت، تھینک یو ویری مچ سر۔ سر بس آپ یہ نوٹ کریں کہ سروسز جو ہیں وہ آپ فیڈرل نہیں لگا سکتا، وہ پروونشل ڈومین ہے۔ اس چیز کو چینج کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمیں یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونسز کو مل گئے ہیں، اینڈ دس وڈ بی اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سر۔ میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں سر، آپ نے مجھے 30 سیکنڈ دیے، میں اس کے لیے بھی بہت آپ کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی آپ نے